اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحب محترم اگر طبیعتوں کو گرانا گزرے تو ایک بیدار درود کی تلاوت کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کائنات کا مالک و خالق آپ کا اس مقام پر آنا اپنے مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے ذکر محمد اور آل محمد کا تمام مومنین کی جائز شرعی حوائج کو پورا فرمائے. الہی آمین. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحب محترم عزیزان مجلس، عزاداران امام مظلوم اول، کائنات عالم میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب اس کا نور تھا. بے شک بے شک جب کچھ نہ ہوگا تب وہ ہوگا. بے شک جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. بے شک اللہ کی چاہت آئی کہ میری پہچان ہو. کن تو کنزن مخفین فہبت یا محمد، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے خوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے آپ کے نور کو خلق فرمایا. ذرا غور کریے گا عزیزان محترم. جی بسم اللہ. میں نے کہا کہ جب کچھ نہ تھا صرف اس کا نور تھا، اس کو خوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اس نے ایک اور نور کو خلق کیا جس نور کا نام محمد ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں لفظوں کو تبدیل کر رہا ہوں عزیزان محترم، ذرا غور کریے گا کہ جب اللہ احدیت میں تھا تو اس نے اپنی احدیت کی پہچان کے لیے ایک اور آہد نور بنایا جس کو ذات محمد کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل هو اللہ احد بڑے مشہور سورہ توحید آپ پڑھتے ہیں نا. قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ احد ہے. احد ایسا ایک جو تقسیم نہیں ہوتا، جو تقسیم اجزاء سے نہیں بنتا. لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ کائنات عالم میں اللہ جب احدیت میں ہے، اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک اور نور خلق کیا ہے جس نور کو ذات محمد کہا گیا. لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ جب خود بھی احدیت میں اور ذات محمد کا نور بھی احدیت میں دیکھا تو اپنی احدیت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ذات محمد کے نور کو احدیت سے وحدانیت میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. تبھی رسول نے فرمایا نا انا وعلی من نور واحد، بے شک بے شک کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. بے شک. کیونکہ جب یہ نور نہیں تھا، ایک ٹکڑا تھا، تب ذات محمد بھی ایک، خدا کا ذات بھی ایک. جب یکتائی میں دونوں تھے تو اپنی یکتائی کو قائم رکھا، ذات محمد کی یکتائی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک نور کا نام محمد، دوسرے نور کا نام علی. تبھی رسول خدا نے فرمایا نا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اچھا مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور میں تو طالب علم ہوں، کہ عربی کے ہاں جب جمع کا صیغہ ہو تو دو کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو دو ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک اور ایک جمع کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ دو. عربی میں اس طرح جمع نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم تین ہونے چاہیے، تین یا اس سے زیادہ، تین یا اس سے زیادہ. میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ رسول خدا نے ارشاد فرما دیا کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. لیکن وحدانیت جمع کا صیغہ یہاں پر بھی نہیں آیا. پھر اللہ نے اپنی احدیت کو قائم کرنے کے لیے ان کو اس طرح جمع کیا کہ ایک چادر کے نیچے جمع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چادر کے نیچے جمع کرنے کے بعد ذرا غور کریے گا میرے محترم سامعین، جب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو کوئی محمد تھا، کوئی علی تھا، کوئی
فاطمہ تھیں، کوئی حسن تھا، کوئی حسین تھا، یہ سب چادر کے باہر تھے، اپنی اپنی پہچان، لیکن جیسے ہی چادر کے نیچے آئے پھر محمد ہو گئے. ابھی فرمایا نا کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اور پھر خوبصورت بات یہ ہے کیونکہ ذکر ہے نا مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی کی زندگی کا کون سا پہلو بیان کیا جائے کہ حق مجلس ادا ہو جائے. میرے محترم سامعین کہ علی کی ولادت سے لے کر علی کی شہادت تک علی کی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جو معرفت الہی کے بغیر. علی کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کو اللہ کی معرفت کرائے. اور ہم عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کیونکہ شور ہے نا کہ مولائے متقیان کو ہم نعوذ باللہ ذات رسول سے یا ذات خدا سے بڑھا دیتے ہیں. بھائی ہم نہیں بڑھاتے، تمہاری معرفت بہت کم ہے. ہماری معرفت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کو تیسرے درجے پر رکھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو علی کے در پر آ جاتا ہے وہ رسول کی بھی معرفت حاصل کر لیتا ہے، خدا کی بھی اس موسم میں بھی اس خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں اور علی کو سماعت ہی اس طرح فرمایا جاتا ہے. یہ جو صاحبان محترم آپ واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، نعرے مار رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کی جو آیت مجیدہ سے نامہ کلام بنائی ہے عزیزان محترم، وہ آیت بھی اسی موقع پر آئی جب صحابہ نے کہا تھا سبحان اللہ. میرے محترم سامعین آیت کہہ رہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے دن دین کو کامل کر دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے. ذرا غور کریے گا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے. ذرا ایک دفعہ سارے ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج کے دن دین کو مکمل. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. میرے عزیزان محترم جس نے بھی آنا ہے در سے ہی آنا ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے آپ مومنین اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. رمضان المبارک میں یہاں پہ اپنے بیان کو روک کر جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے کہ رمضان المبارک میں حدیث رسول ہے اور صادق آل محمد نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جد حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو بھی کسی مومن کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھے گا اللہ اس لمحے کو عبادت میں شمار. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین دنائے سبل ختم رسل نور مجسم شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سر جب میرا وقت مکمل ہو جائے تو آپ نے مجھے اشارہ کر دینا. آپ کے پاس وقت ہے جی، اب آپ کا اس لیے کہ آج میں گھڑی بھی نہیں پہن کے آیا اور یہاں پر کہیں پہ گھڑی لگی ہوئی نہیں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اور ذکر ان کا ہے جو وقت کے محتاج نہیں ہے، بے شک وقت ان کا محتاج ہے. میرے محترم سامعین ساری زندگی بھی ذکر علی کرتے رہیں تو زندگی کم ہے، یہ ذکر زیادہ ہے. بے شک محترم سامعین اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج کے دن دین کو کامل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا. تمام تفاسیر میں یہ لکھا گیا کہ اس آیہ مجیدہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب 10 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا واحد حج کر کے واپس آ رہے تھے. عام طور پہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے نا کہ آخری حج کر کے. حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، ابھی بھی آپ اپنے گھر کے بچوں کی کتابیں اٹھا لیں اسلامیات کی تو لکھا جاتا ہے کہ آخری حج کر کے جب رسول واپس آ رہے تھے تب رسول نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا. میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ حج تو واجب ہی 10 ہجری میں ہوا، 11 ہجری میں رسول اس دنیا سے پردہ کر گئے.
یہ نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے نا کہ یہ جو ہم غدیر پڑھتے ہیں اور مباہلہ پڑھتے ہیں، مباہلہ 9 ہجری کا واقعہ ہے میرے محترم سامعین. یہ جو حدیث قصہ ہے یہ بھی 9 ہجری کا واقعہ ہے. مولا متقیان نے جو انگوٹھی رکوع میں دی تھی یہ بھی 9 ہجری کا واقعہ ہے. میرے محترم سامعین یہ کم از کم ہجری تو پتہ ہونی چاہیے نا. تو ذرا غور کریے گا کہ رسول خدا نے اپنی زندگی کا واحد حج جب کر کے واپس آئے اور غدیر کے میدان میں پہنچے تو رسول خدا پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میں نے غدیر نہیں پڑھنا، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غدیر کے میدان پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول یہاں پر رک جائیے، توقف کیجئے. آج آپ نے اس پیغام کا ابلاغ کرنا ہے جو آپ پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے. صاحبان محترم، کیونکہ میں کیونکہ طالب علم ہوں اور طالب علمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک آپ کو جب بھی اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے نا تو یہ کہا گیا ہے کہ آج آپ نے اس کا پیغام کا ابلاغ کرنا ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے. نہیں عزیزان محترم، آیت کا ترجمہ ہے کہ اس پیغام کا ابلاغ کرنا ہے جو آپ پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے. یعنی پیغام ایسا ہے جو 10 ہجری میں نہیں آیا، پیغام پہلے سے ہے. ابلاغ 10 ہجری میں ہوا ہے، پیغام پہلے سے ہے. تبھی تو دعوت ذوالِ شیرہ ہوئی تھی نا عزیزان محترم. 3 دن آتے رہے، کھاتے رہے، بھاگنے والے کھا کر بھاگتے رہے. ایسے ہی ہے نا. میں نے دعوت ذوالِ شیرہ بھی نہیں پڑھنی، لیکن کیا ہوتا رہا جب تیسرے دن جب بھاگنے لگے تو کسی نے کہا بیٹھ جاؤ، آج میرے بھتیجے کا اعلان سن کر جاؤ. ایسے ہی ہے عزیزان محترم. حضرت ابو طالب علیہ السلام دروازے پر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج کوئی نہیں جائے گا، آج اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا بھتیجا پیغام نہ سنا دے. میرا بھتیجا پیغام نہ سنا دے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام سنایا نا عزیزان محترم دعوت ذوالِ شیرہ میں. اللہ کو اتنا پسند آیا ابو طالب کا یہ عمل کہ اللہ نے کہا اے ابو طالب تم نے ہمارے رسول پر احسان کیا ہے، آج تم نے کفار کو روکا ہے کہ آج کوئی نہیں جائے گا میرے بھتیجے محمد کا پیغام سنے بغیر. ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں. ہم تازے حاجیوں کو بھی روک لیں گے اور کہیں گے کہ آج کوئی نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک ہمارے محمد کا پیغام نہ سن لیا جائے. دیکھیے گا خوبصورت بات. اور پیغام کس طرح ہوا کہ سب نے لکھا کہ پہلانوں کا ممبر بنایا گیا اور ممبر بنانے کے بعد پیغام کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا. سب کو یاد ہے نا یہ حدیث مبارکہ. دیکھیے گا کہ یہ وہ حدیث ہے جس پہ اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان اس پہ اختلاف نہیں رکھتا. تمام مسلمان متفق ہیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ورنہ بہت سی حدیثوں کو ضعیف کہا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بوڑھی حدیث ہے. بھائی جان یہ کہا جاتا ہے نا، ہم کوئی بھی حدیث پیش کر دیں کہیں گے ضعیف ہے. میرے محترم سامعین جن کے بڑے ضعیف تھے وہ آج بھی ضعیف ان حدیثوں کو جن میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہے ان کو ضعیف کہہ رہے ہیں. لیکن میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ یہ وہ حدیث ہے جو مستند ترین ہے کہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو جتنے صحابہ تھے انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا بخن بخن یا علی آپ کو مبارک ہو. یہ جو آج آپ داد دیتے ہیں نا یہ صحابہ کی سنت ہے. سب سے پہلی داد غدیر کے میدان میں دی گئی تھی علی کے ذکر میں. آج صحابہ کے ماننے والوں کو چاہیے کہ صحابہ کی سنت کو ادا کریں. جہاں پر بھی علی کا ذکر ہو وہاں پر صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نعرے لگائیں علی ابن ابی طالب کے. صاحبان محترم جیسے ہی پیغام آ گیا نا، پیغام آ گیا تو آیت نازل ہو گئی. یوم ندعو کل اناس بامامہم کے بعد آیت نازل ہو گئی الجوم اکملت لکم دینکم
کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو کامل کر دیا. دیکھیے گا جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا, جس کا آغاز ظاہراً اس دنیا میں اللہ نے آدم سے کروایا, وہ غدیر کے میدان میں آ کر مکمل ہو رہا ہے. نہیں عزیزان محترم آپ سمجھ نہیں سکے. چلے میں یہاں رک کر ایک جملہ, میں سمجھا تھا کہ آپ سمجھیں گے تو میں آیت کے اگلے حصے میں جاؤں گا, میں یہاں پر رکتا ہوں. دیکھیے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے, دین کو مکمل کر دیا ہے. آج نعرہ ہے نا یہ, ابھی میں گزشتہ دنوں ٹی وی پہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں ہمارے برادر اہل سنت کے, طارق جمیل صاحب, وہ بڑی دلیلیں پیش کر رہے تھے ختم نبوت پر, کہ ختم نبوت پر یہ آیت ہے, ختم نبوت پر یہ آیت ہے, ختم نبوت پر یہ آیت ہے. بھائی جان بات یہ ہے کہ ختم نبوت پر ہم قرآن پیش نہیں کرتے. جب بھی آل محمد نے ختم نبوت پر پیش کیا ہے تو اپنا کلمہ پیش کیا. جب بھی ختم نبوت پر بات آئی ہے تو آل محمد کے ماننے والوں نے قرآن نہیں پیش کیا, کلمہ پیش کیا ہے. کلمہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, کوئی نہیں ہے, جو صرف اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. محمد الرسول اللہ, صرف محمد الرسول اللہ ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور علی ولی اللہ. اور صرف ہم یہاں پر نہیں رکے, وصی رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فصل, کہ قیامت تک رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں. ہمارا کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ دین غدیر کے میدان میں مکمل ہو گیا تھا, دین غدیر کے میدان میں مکمل ہو گیا تھا جب رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جو رسول کی اس بات پر ایمان لے آیا, اس نے دنیا کو بتا دیا کہ محمد کی رسالت اب ختم ہو گئی, علی کی ولایت کا آغاز ہو گیا ہے. کلمہ بتا رہا ہے کہ آج دین جو کامل ہوا, کلمہ اس کی پریزنٹیشن ہے. ہمارا کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو در آل محمد سے ہمیں حاصل ہوا, جس کی تعلیم ہمیں آل محمد کے در سے دی گئی. میرے محترم سامعین دیکھیے گا کہ ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا, قیامت تک کے لیے بلا فصل خلیفہ, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. چلیں جملہ کہہ دیتا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون. دیکھیے گا کہ ہمارا دین ہے یقین کی منزل پر. چلیں کیونکہ رمضان المبارک ہے نا, تو اس رمضان المبارک میں خوبصورت یہ بات ہے کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جنہوں نے سارا سال نماز نہ پڑھی. ایسا ہی ہے نا, کہتے ہیں چلو رمضان ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے محترم سامعین دیکھیے گا کہ ہم علی والے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم علی کو بھی مانیں, علی کی بھی مانیں. نماز علی نے بتائی ہے, نماز محمد اور آل محمد نے تعلیم فرمائی ہے, ذرا غور کریے گا. لیکن جب نماز مکمل ہو جاتی ہے, کسی سے سوال کریں کہ بھائی تمہاری نماز قبول ہوئی, کہے گا قبول کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے, ہم نے پڑھ لی. قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے. پھر عزیزان چلیں میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. دیکھیے گا آئندہ کے بعد آپ نے یہ جملہ نہیں کہنا, قبول کرنے والا تو بے شک اللہ کی ذات ہے, لیکن صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی عبادات کو یقین کی منزل پر مانو, شک کی بنیاد پہ, یقین کی منزل پہ. میرے محترم سامعین دیکھیے گا کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول نے پڑھی ہے, ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو علی نے پڑھی ہے, ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو 14 نے پڑھی ہے. اس یقین کے ساتھ اس طرح نماز کا ادا کرنا یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری ہی نماز قبول ہوتی ہے. لیکن آتا تو ہے نا دل میں ایک گمان آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہ کیا. اس گمان کو, اس وہم کو دور کرنے کے لیے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا کو وسیلہ بناؤ. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا, کیونکہ مجھے فوری طور پہ قریب جانا ہے کہ بار بار سارے سامعین گھڑی کو دیکھ رہے ہیں,
تو عزیزان محترم چلیں مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی لیکن آپ وقت کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت مکمل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا کہ دیکھیے گا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ وہم آ گیا، پھر دعا بنائی اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما محمد اور آل محمد کے وسیلے سے۔ جیسے ہی ہم نے دعا مانگی نماز قبول ہو گئی۔ میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں وہم آتا ہے، شک نہیں آتا، وہم اور چیز ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ فلسفہ ہے کہ وہم اور گمان اور چیز ہوتی ہے، شک اور ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ دنیا کے تو اپنے پیروں کو یقین نہ تھا، اگر یقین نہ ہو یقین ہوتا تو اپنے بیٹے کو کیوں کہتے کہ جا کے لکھوا کے لے آؤ۔ میرے محترم سامعین اگر انہیں یقین ہوتا تو کیوں کہتے، ہمیں تو یقین ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ ہم نے عبادات کو یقین کی منزل پر، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو وسیلہ بنایا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا نا جب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے؟ تو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد اور آل محمد ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، اگر محمد اور آل محمد ہیں تو وہ نعمتیں کیا ہیں؟ صادق آل محمد سے سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ نعمتیں کون سی ہیں جن کو لوگوں پر نازل کیا جاتا ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جد علی ابن ابی طالب کی ولایت نعمت کبریٰ ہے جس پہ وہ نازل اليوم اکملت لکم دینکم ونعمت۔ دیکھیے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آج ہمارے پاس نعمت کبریٰ تھی، علی نعمت کبریٰ نہیں ہے، علی کی ولایت نعمت کبریٰ ہے۔ علی تو نعمت کبریٰ سے بھی بلند ہے۔ میرے محترم سامعین علی کی ولایت نعمت کبریٰ ہے۔ میں میرا وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے میں بہت جلدی سے میں نے آیت کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ جملہ میں پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ علی کی ولایت نعمت کبریٰ ہے۔ ہر مومن پر نعمت کبریٰ ہے، لیکن عزیزان محترم اس نعمت کبریٰ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام میں نے اپنے بزرگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجلس میں پیغام نہیں ہوگا تو مجلس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں نے آخری جملہ پڑھ دیا تھا لیکن وہ پیغام عزیزان محترم دیکھیے گا کہ کیونکہ نوجوان کبھی کبھی مجلس میں ملتے ہیں، صف ادا پہ بہت کم ملتے ہیں۔ بھجن بات پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نوجوانوں کو نمازیوں کی صفوں میں بھی دیکھتا ہوں، صف ادا پر بھی دیکھتا ہوں، حسین کی ماتم کی صفوں میں بھی دیکھتا ہوں، زنجیر زنی میں بھی دیکھتا ہوں۔ میرا سلام ہے، ان کی جوتیوں کی خاک میرے لیے سرمہ یکسیر ہے، لیکن عزیزان محترم عظمت میں بہت بلند ہے۔ لیکن قبلہ میں ایک خامی نوٹ کر رہا ہوں کچھ عرصے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان عزادار ہے، علی کا ملنگ ہے، حسین کا عزادار ہے، حسین کا ماتمی ہے، لیکن چھوٹا سا جو میں مسئلہ سب میں نہیں کچھ میں کہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، دکھنے میں دکھائی دینے میں بہت چھوٹا ہے، بہت ذرہ، لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ عالم برزخ کا سامان دنیا سے لے کر آئیں، روز محشر ہم ان کے ہاتھیوں نہ سے۔ صادق آل محمد ارشاد یہ عالم برزخ میں عزیزانی محترم کیا ہے؟ دیکھیے گا کہ سب کہتے ہیں نا کہ امام مولا آ جائیں گے، ہمارے تو 14 وارث ہیں، لیکن اب ذرا 14 کو دیکھیے گا کس طرح آتے ہیں۔
بھائی جان جیسے ہی ہمیں قبر میں اتارا جائے گا نا تو دائیں دیوار آگے بڑھے گی، مومن کی پڑھی ہوئی نمازیں باہر، رک جا اس نے مجھے ادا کیا، رک، بائیں دیوار مومن کے رکھے ہوئے روزے، دیواریں آگے بڑھتی جائیں گی، مومن کے عمل باہر نکلتے جائیں گے. لیکن عزیزان محترم جہاں پر سب نے لکھا، سب نے پڑھا کہ جہاں پر جو کمزور ہوگا، نمازیں کمزور ہوئیں، روزے کمزور ہوئے، زکوٰۃ کمزور ہوئی، حج ادا نہیں کر سکا، خمس کمزور ہوا، عمل معروف نہی عن منکر میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، مومن کے دل میں موجود علی کی ولایت کا نور باہر نکلا. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں داد نہیں دینی، آپ نے میری بات سنی ہے، یہ پیغام ہے. آج آپ نے کہا کہ نئے انداز میں، آج اس انداز میں بھی سنیے گا کہ علی کی ولایت کا نور باہر نکلا. نمازیں کمزور تھی، سہارا دے دیا، روزے کمزور تھے، سہارا دے دیا. لیکن عزیزان محترم ذرا غور کریے گا کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ عالم برزخ کا سامان لے کر آؤ. جو میں نے عالم برزخ پڑھا ہے، عالم برزخ میں سب سے زیادہ مشکل وقت وہ ہوگا. میں نے بہت ڈھونڈا کیونکہ آپ بزرگ ہیں، میں اس لیے آپ کی بھی کچھ ڈیوٹی لگا کر جا رہا ہوں تاکہ میری کچھ اصلاح ہو سکے. میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، کہیں پر کوئی جملہ مل جائے کہ نمازیں کمزور تھی، علی کی ولایت باہر نکلی سہارا دینے کو، بچانے کے لیے، فشار قبر سے بچانے کے لیے. جہاں پر جو عمل کمزور تھا، علی کی ولایت باہر نکلی، عمل کو بچایا. لیکن صاحبان محترم مجھے کہیں نہیں ملا، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی مولوی، کسی ملنگ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ جب اللہ قبر میں، عالم برزخ میں والدین کے نافرمان پر عذاب نازل کرے گا تو وہ علی کی ولایت باہر نکلی ہو، وہ علی کا ولایت کا نور. آج مولا متقیان کے دن منا رہے ہیں نا، تو آج ہم نے یہاں سے اگر کوئی کمی یا بیشی ہے، کوئی ہے جو اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، کوئی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی پہ ایک علیحدہ بحث ہے عزیزان محترم. آل محمد کا ماننے والا والدین کا نافرمان نہیں ہوتا. لیکن پیغام ہے آج کا کہ دیکھیے گا کہ قبر کے اندر عالم برزخ میں جہاں پہ اعمال کو علی کی ولایت سہارا دے رہی تھی، لیکن جب والدین کی نافرمانی کی بات آئی وہاں پر بھی علی کی ولایت کام نہیں آئی. آج آپ نے اس مجلس عزا کے بعد اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو سب سے پہلے والدین سے معافی مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر والدین راضی ہیں تو علی بھی راضی ہے، ذات محمد بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے. عزاداران مظلوم، مولا متقیان کو مظلوم اول کہا گیا.